مہمانان گرامی نے دفاع ختم نبوت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے بہت علمی گفتگو فرمائی ہوگی، اور آپ حضرات وہ سن کر اپنے ایمان کو تازہ کر چکے ہوں گے۔ میں ایک طالب علم ہوں، چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے اپنے اکابر علماء کرام سے سنی ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ جو کوشش سے، سفارش سے یا چند لوگوں کے جمع ہو کر کسی کو نبی بنانے سے یہ عہدہ نہیں ملتا، یہ منصب نہیں ملتا۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، اور خلاق عالم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جن انسانوں کا انتخاب کیا کہ یہ دنیا میں جا کر میرے بندوں کی رہنمائی کریں گے، اس کا فیصلہ خلاق عالم نے یہ دنیا بنا کر بھی نہیں کیا کہ دنیا مارد وجود میں آ گئی ہو، انسانیت مارد وجود میں آ گئی ہو اور پھر اللہ نے فیصلہ کیا ہو۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے عالم ارواح میں جو 2 جلسے کیے ہیں، 2 اجتماع منعقد کیے ہیں۔ ایک اجتماع جو جلسہ عام ہے جس میں تمام روحوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں ایک وعدہ لیا گیا الستو بربکم کہہ کر، اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے پھر پیغمبروں کا عالم ارواح میں ہی انتخاب کیا گیا۔ لیکن جن پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کا عالم ارواح میں ہی انتخاب کر دیا گیا، پھر انہی روحوں کو ایک جلسہ خاص میں اللہ نے بلوا کر، جس کو قرآن کریم نے نوٹ کیا ہے، جیسے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں پریس کے نمائندہ موجود ہیں اور آج کی کارروائی، آج کے اجتماع کی رویداد وہ تحریر کریں گے، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کی زینت بنائیں گے۔ میں اسی عنوان کو مد نظر رکھ کر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے ان دونوں جلسوں کی کارروائی کو نوٹ کیا ہے، اور قرآن کریم کے سینے پر اللہ نے ان جلسوں کی کارروائی کو محفوظ کر دیا ہے۔ پہلے جلسے میں اللہ نے اپنے آپ کو رب منوایا، ایک وعدہ لے کر، الستو بربکم کہہ کر، پھر یہ وعدہ، یہ الستو کا وعدہ
کہیں یہ بھول نہ جائے اللہ نے پیغمبروں کا انتخاب پہلے سے کر دیا، پھر ان نبیوں اور رسولوں کو ایک اور اجتماع میں جمع کر کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے سارے نبیوں رسولوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد، ایک اسٹامپ پیپر اللہ نے لیا اور اپنے آخری رسول کو، اپنے آخری پیغمبر کو ان کے سامنے نبی اور رسول منوایا اور بتا دیا کہ تم اگر میرے اس آخری رسول کو رسول تسلیم کرتے ہو تو میں تمہارے سروں پہ اس تاج نبوت کو سجا کے اپنا پیغمبر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبوت وہ منصب ہے جو اللہ نے عالم ارواح میں اس کی ترتیب بنا دی ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے اپنے آپ کو رب منوایا اور عالم ارواح میں ہی اللہ نے اپنے آخری رسول کو پیغمبر اور رسول منوایا ہے۔ یہی وہ سلسلہ ہے، میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، یہی وہ سلسلہ ہے کہ شب معراج انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کر کے انبیاء علیہ السلام کو صفوں میں کھڑا کر کے اپنے آخری رسول کو مصلی امامت پہ جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ علامہ خالد محمود رحمہ اللہ نے بڑے کمال کے جملے لکھے ہیں، کہا جب انبیاء بیت المقدس میں جمع تھے، مصلی خالی تھا، یہ خطیبانہ تعلی ہے، یہ خطیبانہ بات ہے۔ خطیب کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک انبیاء سوچ رہے تھے آج میں امام بنوں گا، کوئی کہتا تھا آج میرا نمبر لگے گا اور میں امامت کرواؤں گا، کوئی کہہ رہا تھا میں خلیل ہوں اس لیے میرا نمبر لگے گا۔ علامہ صاحب نے کمال جملہ لکھا، کہا جب صفوں میں بیٹھ گئے نا تو ان کو میسج مل گیا کہ آج تم صفوں میں بیٹھے ہو، آج تم امام نہیں ہو بلکہ کسی کے مقتدی بننے والے ہو۔ تمہارا ایک دور تھا امامت کا، یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ امام معصوم ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، امام معصوم بھی ہوتا ہے۔ دو خصوصیات پیغمبروں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ نبی بناتے ہیں اسے حسین بناتے ہیں۔ اللہ اسے کیا بناتے ہیں بھائی؟ چلو شکر ہے تھوڑی سبحان اللہ تو نکل پئی ہے، میں تو پریشان تھیا بیٹھا بھی میں کہ پتہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت
ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سولر جڑا سسٹم ہے نا، جیویں جیویں سورج ڈھلدا ونجے اندر اندر کمزوری آ ویندی ہے۔ تساں کہ نہیں سولر سسٹم تے تو نہیں میں بیٹھے نا، سولر سسٹم تو ہٹ ونجو۔ قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت، قادیانیت پہ لعنت۔ دفاع ختم نبوت ہو یا دفاع صحابہ ہو، یہ سولر سسٹم پہ نہیں، یہ شہداء کے خون پہ چلنے والا مشن ہے۔ اور خون میں اتنی طاقت ہے کہ کسی برقی رو میں اتنی طاقت اللہ نے نہیں رکھی جتنا شہید کے خون کے قطرے میں رکھی ہے۔ شہیدوں کے خون سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی خوشبخت ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ تھوڑے سے بیدار ہو جائیں۔ میرے بہت سارے اکابر اور بہت سارے قابل احترام دوست بیٹھے ہیں، قبلہ مکی صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے دوست۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جس کو نبی بناتے ہیں، پہلی خصوصیت نبی کی کیا ہوتی ہے کہ وہ حسین ہوتا ہے۔ اکیلا اس کا جسم یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ حسین نہیں ہوتا، بہت سارے چہرے ایسے ہوتے ہیں بیٹھے ہوں، بہت سارے جسم ایسے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن اگر وہ بول پڑیں، زبان میں لکنت، بولنے کا انداز ٹھیک نہ ہونا، پھر بندے آکھ دیں کہ یار اے نہ بولے ہاتھ چنگا ہے، اے بولے ہے تو سارا بھانڈا پھٹ گیا۔ جسم خوبصورت، بولنے کا انداز ٹھیک نہیں، کھانا کھانے کا انداز ٹھیک نہیں، اٹھ کر چلنے لگا تو چلنے کا انداز ٹھیک نہیں۔ نبی اس کو کہتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم بھی خوبصورت ہے، اور اس جسم کو اللہ نے وہ عزت دی ہے، اس کے چلنے کے انداز میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، بولنے میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ جناب یوسف علیہ السلام ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ زلیخا نام کی خاتون ان کے حسن کی وجہ سے ان پہ فریفتہ ہو گئی، اور جب عورتوں نے کہا کہ تو نے ایک غلام کو جو بکتا ہوا تیرے محل میں آیا ہے دل دے دیا تو نے، اس نے دل ہی دل میں کہا کہ بکتا ہوا دیکھوں تو غلام نظر آتا ہے، اس کا چہرہ دیکھوں تو یہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ نظر آتا ہے، خوبصورتی کو دیکھوں تو بادشاہوں کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ تانا دینے والی عورتوں کو سمجھانے کے لیے، ان کا دماغ درست کرنے کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا نا، اور سکین چھریاں بھی رکھ دی، فروٹ بھی رکھ دیے، اور جناب یوسف علیہ السلام ایک کمرے میں تشریف فرما تھے۔ آواز دی یوسف۔ مفسرین نے بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ جناب یوسف اس کمرے سے، اس روم سے جب باہر نکلے، نبوت والے حسین ہاتھوں سے جب دروازہ کھولا نا، ہاتھ حسین تھے، نبی حسین تھا، پھر دروازہ کھولنے کے انداز میں بھی حسن تھا، اور دروازہ کھولا۔ آپ بھی کھولتے رہتے ہیں، کسی محل کا دروازہ ہو، ایک خوبصورت سی آواز پیدا ہوتی ہے دروازے کے کھلنے کی۔ جب حسین ہاتھوں سے وہ دروازہ کھلا تو جو آواز پیدا ہوئی اس میں بھی حسن تھا۔ مفسرین کہتے ہیں چہرہ بعد میں دیکھا، یوسف کے ہاتھوں سے کھلنے والے دروازے کی
حسین اور خوبصورت آواز دیکھ کر ان عورتوں نے جب پلٹ کر دیکھا، آواز پہ پلٹ کر دیکھا، آگے یوسف کا چہرہ نظر آ گیا، پھر آنکھیں ادھر کی ادھر رہ گئی، اور جو ہاتھ میں چھریاں تھی وہ چلی تو کیا ہوا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان کے ہاتھ کٹ گئے اور دسترخوان خون آلودہ ہو گیا۔ قرآن کریم کہتا ہے میں لوح محفوظ سے دیکھ رہا تھا کہ ان عورتوں نے جناب یوسف کا حسن دیکھا تو ہاتھ کٹوا ڈالے۔ قرآن نے کہا میں لوح محفوظ میں تھا، میں نے سوچا کہ میں نے بھی کسی حسین کے قلب اطہر پہ اترنا ہے، میں نے بھی کسی حسین پیغمبر کو جا کے ملنا ہے، کہیں وہ تو نہیں آگے کہ جن کے سینے پہ میں نے اترنا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے لوح محفوظ سے جھانک کر دیکھا تو مجھے آواز مشیت آئی، ابھی ٹھہرو، ابھی انتظار کرو، ابھی وہ آیا ہے جس کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے ایوان میں اپنے ہاتھ کٹوا ڈالے ہیں، لیکن جس پیغمبر کے قلب اطہر پہ تو نے اترنا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ ایوان کیا ہوتے ہیں، عورتیں کیا ہوتی ہیں، میدان ہوں گے عورتیں نہیں، مرد ہوں گے ہاتھ نہیں، دیکھنے والے گردنیں کٹواتے چلے جائیں گے۔ تکبیر! شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اتنا حسین ہوگا۔ نعرہ تکبیر! دوسری خصوصیت توجہ رہے، دوسری خصوصیت نبی حسین ہو کر معصوم ہوتا ہے، حسین ہو کر معصوم ہوتا ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، اکابر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، عوامی بات کر رہا ہوں، علمی بات بہت سارے ہمارے جید علماء کرام کر گئے، میں عوامی سی بات کرتا ہوں۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے خوبصورت جملہ کہا کہ ساری دنیا گناہ سے بچتی ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر کوئی گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے، اور جو حسین ہو کر معصوم ہوتا ہے، جو حسین ہو کر معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ بچتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پھر سورہ یوسف سے ہی استدلال کرتا ہوں کہ جس وقت عورتوں نے تانے دیے، اس نے چھریاں ہاتھ میں دے کے ان کو حسن یوسف بتلایا کہ یہ کتنا حسین ہے، لیکن موقع کی تلاش میں رہی۔ کسی دن محل خالی ہو تو میں اکیلے میں یوسف کے ساتھ ملو اور اپنے دل کی خواہشات کو پورا کرو۔ ایک دن محل خالی دیکھا، دروازے بند کر دیے، مکفل کر دیے۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے بند کر کے مکلف کو مکفل کر کے اس نے جناب یوسف کو ایک کمرے میں کھڑا کر دیا۔ جناب یوسف کمرے میں کھڑے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں روشن دان بند نظر آتا ہے، اس طرف دیکھتے ہیں ونڈو کھڑکیاں بند نظر آتی ہے، دروازے مکفل نظر آتے ہیں۔ غلقت الابواب کا مصداق بن گئے ہیں۔ جس وقت جناب یوسف وہاں کھڑے ہوئے تو اس بند کمرے میں دیکھتے ہیں ربا بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے، قال معاذ اللہ، اس امتحان سے تو نہ بچائے تو اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کہتا ہے میں لوح محفوظ سے دیکھ رہا تھا، میں نے کیمرہ فٹ کر دیا کہ دیکھوں تو صحیح، ایک حسین اور معصوم بند کمرے میں کھڑا ہے، ایک حسین عورت اپنے لیے اس نے دروازے بند کر لیے ہیں، یہ اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتی ہے۔ دیکھوں تو صحیح، یہ بشر بھی ہے، حسین بھی ہے، پھر معصوم بھی ہے، نبوت کا تاج بھی سجائے ہوا ہے۔ قدموں کو قرآن دیکھتا رہا، قدم کس کے آگے بڑھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے میں نے قدموں پہ کیمرہ لگا دیا، قالت حیت لک، میں نے دیکھا یوسف اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور یہ عورت قدم آگے بڑھاتی ہے، قدم آگے بڑھائے۔ قالت حیت لک، جب قدم آگے بڑھے تو زبان نے کہا معاذ اللہ۔ آواز مشیت آئی، میں طالب علم ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کروں گا۔ آواز مشیت آئی،
یوسف اگر ایک جگہ پہ کھڑے رہو گے، قیامت تک کھڑے رہو گے، ہماری مدد نہیں آئے گی۔ ربا کیا کروں، تالے تو بند ہیں، کھڑکیاں تو بند ہیں، ونڈو بند، روشن دان بند، کیا کروں؟ کہا قدم تو اٹھانا، قدم اٹھانا، قدم اٹھا۔ اسباب کے درجے میں ہر چیز بند ہے نا، لیکن قدم اٹھا۔ رب پیغام کیا ہے؟ کہا یہیں سے تو پیغام دینا ہے، ایک جگہ پہ کھڑے رہو گے کچھ نہیں ہوگا، قدم اٹھانا تمہارا کام ہوگا۔ رحمت خداوندی پھر یوں آئے گی، فرمایا یہ تالے کے قریب بعد میں پہنچا، وہ تالا ٹوٹ کر قدموں میں پہلے گر جاتا ہے۔ ایک تالا ٹوٹا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 تالے ٹوٹ گئے اور جناب یوسف آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن کریم نے سارا منظر بیان کیا ہے، آج بھی موجود ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناظر خان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے جناب یوسف کا قمیض پکڑا اور جناب یوسف آگے ہے، یہ پیچھے ہے۔ عزیز مصر مین گیٹ پہ پہنچ گئے، منظر عجیب ہو گیا، اس نے جناب والا اپنے جو ہے اپنے مکر کو شروع کر دیا۔ جناب یوسف خاموش کھڑے ہیں، آواز مشیت آتی ہے، بتلانا چاہتے ہیں کہ حسین تھا کہ تالے بند کر دیے گئے، لیکن معصوم تھا کہ یہ تالے توڑ کے باہر آ گیا ہے۔ عصمت انبیاء، عصمت انبیاء، نعرہ تکبیر۔ ہر حسین تالے توڑ کے باہر نہیں آتا، حسین ہو کر معصوم ہو تو تالے ٹوٹ کر قدموں میں گر جاتے ہیں۔ میں دور نہیں نکلنا چاہتا، میرے آقا آئے، اللہ نے شب معراج انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آقا جب مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، توجہ، جناب جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ علامہ صاحب نے خوبصورت جملہ لکھا، جناب جبرائیل کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرنا یہ کیوں ہے؟ استدلال دیکھیے، کیا صفوں میں بیٹھنے والے اعتراض کریں گے؟ حق ہمارا تھا اور کھڑے آمنہ کے لال ہو گئے۔ کہا آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ سبھی کو دیکھیے، کوئی یہ نہیں کہتا یہ حق میرا ہے، صفوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں حق انہی کا ہے۔ بات سمجھنے والی ہے، ذرا سمجھیے، صفوں میں کھڑے ہونے والے کہہ رہے ہیں آج حق ہمارا نہیں، حق انہی کا ہے۔ جبرائیل امین کے ذریعے مصلی پہ کھڑا کرنا، اس کی وجہ فرمایا یہ تو کچھ نہیں کہیں گے، کل انہی کے نام لیوا کہیں گے۔ حق ان کا تھا، جبرن کھڑے ہو گئے، مروتاً کسی نے کچھ نہ کہا، پیغام دیا جبرائیل آپ ہی ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیجئے، یہ تو صفوں میں بیٹھے مان ہی رہے ہیں کہ حق انہی کا ہے، لیکن کل کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کا بھی منہ توڑ جواب ہونا چاہیے کہ یہ خود نہیں کھڑے ہوئے، رب نے جبرائیل کے ذریعے کھڑا کیا ہے۔ جب مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، آواز آئی میرے محبوب میں نے تمہیں مصلی امامت پہ کھڑا کر کے ان کو ایک میسج دیا ہے کہ یہ اپنے اپنے وقت کے امام ہے، اپنے اپنے وقت کے امام معصوم ہے، انہوں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، آج پہلی مرتبہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جو اپنے زمانے کے امام تھے، آج میرے آقا کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں، تو پیغام دے دیا گیا ہے کہ تم سارے کے سارے نبی بن کے آئے ہو، آمنہ کا لال نبی بن کے نہیں انبیاء کا امام بن کے آیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، نعرہ
تکبیر انبیاء کا امام بن کر آیا. توجہ رہے, میں آخری مرحلے میں جا رہا ہوں. انبیاء کا امام بن کر آیا ہے. سلام پھیر کر فارغ ہوئے. کہا محبوب آج مقتدی انبیاء ہیں, امام آپ ہیں. ایک مرحلہ آنے والا ہے, مقتدی صحابہ ہوں گے. امام آپ نے ابو بکر کو بنانا ہے. ہاتھ جیسے جبرائیل نے پکڑ کے کھڑا کیا نا, کل آپ نے بھی کسی کا پکڑ کے کھڑا کرنا ہے. جی وہ اعتراض کریں گے کوئی؟ کہا ان میں سے کوئی صفوں میں اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا, لیکن بعد میں ماننے والے کہیں گے نہیں جی حق اس کا تھا, اس کا تھا, فلاں کا تھا. پر میں آپ کے ہاتھوں سے میں نے ابو بکر کو کھڑا کرنا ہے تاکہ یہ بات بھی ختم ہو جائے اور پتہ چلے شب معراج انبیاء کی امامت جناب جبرائیل نے مصلی پہ کھڑا کر کے کروائی تھی, اور آج جو مسجد نبوی پہ امام مقرر کیا جا رہا ہے, کھڑا کیا جا رہا ہے, وہ خود نہیں بنا, اس کو نبی نے خود کھڑا کر کے امام بنا دیا ہے اور بلا فصل کا مسئلہ بھی حل کر دیا. کہا فاصلہ ہم نے نہیں رکھا, ایک مصلی پہ ہم نے اپنے نبی کو انبیاء کا امام بنا دیا اور دوسرے مصلی پہ ابو بکر کو صحابہ کا امام بنا دیا ہے. وہ انبیاء کے امام گلی گلی نگر نگر, صحابہ کے امام گلی گلی نگر نگر, نعرہ تکبیر. آئے تو کہہ دیا, سلسلہ نبوت ختم ہو گیا, آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. توجہ, اب یہ باتیں سن چکے ہیں, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن پھر بھی اس بات کو پکا کرنے کے لیے ایک شخص کو دیکھا. اونچے لمبے قد کا آدمی آ رہا ہے. چہرہ دیکھ کر کہا لو کان آبادی. جاگ دے ہو, سوتے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو کان آبادی, اگر پہلے تو کہہ چکے تھے نا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے. یہ تو فرما ہی دیا, نص قرآنی بھی آ گئی. لیکن پھر بھی ایک شخص کو دیکھا, اونچے لمبے قد کا آدمی آگے بڑھ رہا ہے. چہرہ دیکھ کر حجرے میں نہیں, مجمع عام میں فرمایا, بند کمرے میں نہیں, کسی فائل پہ لکھے ہوئے پہ دستخط کر کے نہیں, انسانوں کے جمع غفیر میں فرمایا لو کانا بعدی, اگر میرے بعد نبیون کوئی نبی ہوتا, لو کانا بعدی نبیون لکانا عمر, پھر عمر کا سر اس قابل تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا جاتا. میں نے کہا یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا ایک تو عمر کی شخصیت, اس کی عظمت کو اجاگر کرنا, دوسرا یہ بتانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب عمر جیسا وجیح چہرے والا نہیں بن سکتا تو قادیان میں پیدا ہونے والا, قادیان میں پیدا ہونے والا اور جس کی آنکھیں بھی ڈیمیج ہو چکی ہیں, جو نبوت کے اس جو اللہ کے اصول ہیں اس پہ بھی پورا نہیں اترتا. میں دلیلیں نہیں دے رہا, دلیل دینا بھی ٹھیک نہیں ہے, سمجھانے کے لیے ہے کہ نبی ہونے کے لیے حسین ہونا ضروری تھا. وہ جڑا ہووے کانا انہوں تو سا حسین آکسو, بولو تو صحیح, قربانی دے جانور دی اکھ نہ ہوئے ہوں کو قربان نہیں کرے دے بھئی یہ ساڑھے کام دا کوئی نہیں. حضور آخری رسول ہے. ختم نبوت کتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جناب ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں اس مسئلے کے لیے اپنی حکومت دو پہ لگا دی ہے.
صحابہ کرام جو ابتدائی ریاست مدینہ کے مراحل سے گزر رہے تھے، ان سے کہا یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہم سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں لیکن کملی والے محمد کی ختم نبوت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔